دو رنگی چھوڑ دو یک رنگ ہو جا. کیا فرمایا؟ یا سراپا موم بن جا یا پھر سنگ ہو جا. کوئی ایک کام تو ہو. یہ جو دو چہرے ہیں نا، کبھی نیک بن جانا، موقع ملے تو دوسری طرف اتر جانا، یہ انسان جب چھوڑ دیتا ہے اور ایک راستہ جب چن لیتا ہے تو سمجھو کہ وہ اپنی منزل کی جانب چل پڑا. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص معاف کرنے والا ہے تو وہ ہمیشہ معاف ہی کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی وہ انتقام لے اور کبھی وہ معاف کرے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر اس نے یہ مزاج اپنا لیا کہ میں نے زندگی میں معاف ہی کرنا ہے تو پھر اسے معاف ہی کرنا چاہیے. کبھی کبھی قدرت آزماتی بھی ہے کہ کیا یہ جو بات کہہ رہا ہے آج یہ اس پر عمل کرتا بھی ہے یا نہیں، تو یہ آزمائش بھی آتی ہے. تو ایک راستہ ہم نے اپنانا ہے لائف میں. دیکھیے اگر کوئی سخی ہے نا تو پھر ساری زندگی وہ سخاوت ہی کرے. دریا خشک بھی ہو جاتا ہے تو اس میں نمی باقی رہتی ہے. حامد بھائی بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ دریائے سندھ میں جب پانی کم ہو جاتا ہے تو اس میں اتنی نمی ہوتی ہے کہ لوگ وہاں پہ فصل اگا لیتے 6 مہینے تک فصل تیار. وہ نمی یعنی خشک ہونے کے باوجود بھی وہ بانٹنا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ دریا ہے، اس کی فطرت ہی بانٹنا ہے، تقسیم کرنا. ایک ہمارے استاد تھے، ہم کبھی ان کے پاس جاتے تو وہ چائے پلاتے تھے ہمیں اور اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. تو کسی دور میں ان کے مالی حالات بہت اچھے تھے، بعد میں اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن وہ شروع سے زعفرانی چائے پلاتے تھے، چائے میں زعفران ڈالتے تھے. تو بعد میں ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے مالی حالات تو اتنے اب اچھے نہیں ہیں، زعفران تو بہت مہنگا ہے، تو آپ اسے سادہ چائے پلا دیا کریں. کہنے لگے میاں غریبی آئی ہے، نوابی تھوڑی گئی ہے. تو وہ جو ایک خوبی ان کے اندر تھی وہ ساری زندگی رہی. یعنی جب مانگنے والا ہے وہ ساری زندگی مانگتا رہے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز اس کی ہیبٹ بن گئی ہے. اور دینے والا ساری زندگی دیتا رہے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کوئی ایک رنگ چننا ہے اور اس کو اپنا لیں. نیک بننا ہے تو پھر نیک بن جائے. پھر یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، اور باطل دوئی پسند ہے. باطل دوئی، ڈبل اسٹینڈرڈ، ظاہر کچھ باطن کچھ، فرنٹ پہ کچھ بیک پہ کچھ. یہ جس دن ختم ہو گیا نا، یعنی جو بات مجمع میں کر رہے ہیں وہ تنہائی میں بھی وہی ہونی چاہیے. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. تو یہ بات جو ہے نا اس کو سمجھنا ہے. پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، بابا جی کہنے لگے کہ اگر جنت میں جانا ہے نا تو پھر جنتیوں والے اعمال شروع کر دو. کہنے لگے کہ میاں اگر تمہیں کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہمارے یہاں بچے اگر کسی کو کسی ملک میں ویزا لینا ہو تو وہ آئلٹس کر رہا ہوتا ہے، کورس کرتے ہیں نا، لینگویج کورس سیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں کی. ابھی ایک بچہ ملا مجھے، کہنے لگے میں جرمنی جا رہا ہوں اور جرمن لینگویج جو ہے نا وہ سیکھ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو وہاں جانا ہے اور اسی بات پر ہی اسے وہاں ایڈمیشن ملے گا کہ اسے لینگویج آتی ہے کہ نہیں آتی. تو جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کی زبان بندہ سیکھتا ہے، وہاں کے طور طریقے سیکھتا ہے. اگر سردی ہے وہاں پر، ٹھنڈا علاقہ ہے تو گرم کپڑے رکھتا ہے، گرم علاقہ ہے تو وہ کپڑے رکھیں گے، تیاری کرتے ہیں نا.
پاسپورٹ، چیزیں، ٹکٹ ساری تیار. تو فرمانے لگے جنت میں جانا ہے تو جنتیوں والے اعمال شروع کر دو. اللہ اکبر. تو کہنے لگے پتہ ہے جنتیوں کے اعمال کیا ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا جنتیوں کے اعمال کیا ہیں؟ چلیں آج کچھ اس پہ بات ہو جائے کہ دیکھیں ایک تو قرآن کریم نے کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جنت میں جنتی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کا کلام کیا ہوگا؟ سلام سلام. سبحان اللہ. ان کا کلام کیا ہوگا؟ نہیں، سلامتی بانٹ رہے ہوں گے. تو یہاں اگر کوئی جنتی اعمال شروع کر دے کہ ہر ایک کو سلام شروع کر دے اور سلامتی بانٹنا شروع کر دے تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ جنتیوں والا. اچھا، جنتی آپس میں کوئی بغض، اناد، کوئی لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی. اور اگر کوئی یہ باتیں یہاں اپنا لے، دل کو صاف کر لے، کسی سے بغض نہ رکھے، اناد نہ رکھے، تو اس کا یہ عمل کیا ہوگا؟ اچھا، اور کوئی بتائے گا جنتیوں کا عمل؟ جی، جنت میں جھوٹ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سچ بولنا ہے. سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور کوئی بتائیے. اچھا، جو بندے کی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. تو یہاں کسی کی خواہش، اچھی جائز خواہش پوری کر دیں. یہاں پہ اگر کسی کی ہم خواہش پوری کر دیں جائز، تو کیا ہوگا؟ وہ بھی ہوگا، لیکن آپ نے کسی مسلمان بھائی کی جائز خواہش کو پورا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کی بھی خواہشات کو پورا کرنا ہے. اور بتائیں جی، بڑی اچھی بات بتائی جی. اور دنیا کیا ہے؟ دارالعمل ہے اور وہ دارالجزا ہے. وہاں آپ نے جو یہاں کیا ہے نا اس کی جزا ملے گی. آپ تو اگر یہاں پہ ضائع کر دیا وقت کو جو اللہ نے بھیجا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور فرمایا سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے کن کے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور وتواصوا بالصبر، حق کی بات کہی، حق کی تلقین کی، اور حق جب کہیں گے تو کوئی تکلیفیں آئیں تو اس پر صبر بھی کیا. 4 باتیں. تو یہ جنتیوں کے اعمال ہیں. پھر جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس وجہ سے جہنم میں آنا پڑا؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا کہیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے جنتی کون ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے، سچ بولنے والے، اچھے اخلاق والے، اچھے کردار والے. تو کوشش کرنی ہے کہ آج سے رجب شریف کا مہینہ ہے، کوئی جنتیوں والے اعمال شروع کرے اور غور کریں کہ میں واقعی جنت کی تیاری کر رہا ہوں، جنتیوں والے اعمال ہیں میرے. ہر بندہ یہ سوچے. جی، اور کوئی جنتی عمل بتائیں. جی. ہاں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا. یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن سارے پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں کہ بھائی اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارے ساتھ یہ کیا. ایئرپورٹ پہ جی حامد بھائی ایک منظر دیکھا میں نے. ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں نے دیکھا کہ جب لائن لگی ہوتی ہے نا تو اکثر کاؤنٹر پہ پہنچ کے نا لڑائی شروع ہو جاتی ہے. بحث لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وزن زیادہ ہوتا ہے، سامان زیادہ ہے. وہ اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں، بھائی آپ یہ اتنا الاؤ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ جانے دیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایک طرف ہو جاؤ، دوسرے کو آنے دو. لمبی لمبی لائنیں ہوتی. اب تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایئرپورٹس پر یہ کاؤنٹرز ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس لگیج نہیں ہے تو وہ بس اگر اس نے پہلے سے ہی آن لائن چیک ان کر لیا ہے تو بس بورڈنگ لے اور سیدھا سیدھا نکل جائے، ہاتھ میں ہینڈ کیری اور یوں گیا وہ بتا. تو میں ایئرپورٹ پہ اکثر کھڑے ہو کے دیکھتا تھا
تو مجھے یہ خیال آتا کہ قیامت کے دن بھی تو یہی ہوگا، جو بہت سارے جھمیلے لے کر آئے گا وہ ایک لگا ہوا ہوگا، حساب دے رہا ہوگا وہاں پہ، اور ایک جو سب چیزیں تیار کر کے آیا وہ بس یوں فاسٹ ٹریک پر جا رہا ہے۔ بہت اچھی تنبیہ ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں بھی تو یہ اشارے ملتے ہیں نا آپ کو۔ اب آنے والے کو پتا ہے کہ وہاں یہ سوال ہوں گے، چیزیں ہوں گی۔ قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے قدم نہ ہٹا پائے گا جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، اور یہ سوال کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ یہ سب سے مشکل سوال ہے میری نظر میں۔ ہم جو اتنی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، روزانہ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، کیا ہم ان باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں؟ قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک ان 4 باتوں کے جواب نہ دیتے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، صرف کمایا نہیں، حلال طریقے سے صحیح جگہ پہ لگانا بھی ہے، اور جوانی کیسے گزاری ہے، کیا صرف اسکرولنگ کرتے ہوئے گزاری یا کسی مصرف میں گزاری، یا چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اپنی جوانی گزار دی تم نے، زندگی کیسے گزاری۔ اور پھر جو سب سے مجھے مشکل سوال لگتا ہے نا، وہ یہ کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جو اعمال ہم کرتے ہیں وہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ جو 2 باتیں مجھے بابا جی نے بتائیں، مجھے آج ایک حدیث مبارکہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی یاد آ رہی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حضور جوامی الکلم ہے، حضور ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ 2 جملوں میں بات فرمایا، تم میں سے کون ہے جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے کہ میں اسے غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک زبان کی حفاظت کرنا، اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ 2 باتیں حضور فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر جو بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اس کو اگر صحیح استعمال کریں، اور یہ جو ہم کھاتے ہیں اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا کھانا ہے، کیا بولنا ہے، اگر یہ سیکھ جائیں زندگی آسان ہو جائے۔ دوسرا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جنتیوں والے اعمال ہوئے یہ۔ کوشش کریں کسی ایک بات پہ بھی آپ عمل شروع کر دیں گے نا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم خیر کے کاموں کی آج نیت کریں، ارادہ کریں، اپنی زندگی میں اعمال خیر کو شامل کریں۔ کوشش کریں کہ آج سے ہم نے 2 رنگی چھوڑنی ہے، ایک رنگ اپنانا ہے، اور یہ بھی کہ آج سے ہم نے جنتیوں والے اعمال شروع کرنے ہیں۔ میں اس پہ بھی انشاءاللہ جنتیوں کے اعمال کون کون سے ہیں اس پہ ایک تفصیلی گفتگو بھی ہم کریں گے۔ آج چونکہ ہمارے مہمان تشریف لائے اور انہوں نے بہت خوبصورت رنگ جمایا، تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں، اس کے بعد ہم ذکر کی طرف چلتے ہیں۔ آج وقت کم ہے، کوئی ایک سوال۔ تو جنت میں لوگ بھگتوں کو بنواتے ایران کرتے ہیں۔ جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت عطا ہوگی نا، سب سے بڑی نعمت، وہ کیا عطا ہوگی؟ دیدار باری تعالی۔ سب سے بڑی نعمت، اور یہ دیدار انہیں کئی گنا چارج کر دے گا۔ تو جو ہم دنیا میں اپنے رب کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن انشاءاللہ جنت میں رب کا دیدار نصیب۔ حشر والو ہمیں معاشر کی ضرورت کیا تھی،
حشر والو ہمیں معاشر کی ضرورت کیا تھی؟ چارائے ذوف بصارت کو چلے آئے ہیں، خوف دوزخ کا ہے نہ فردوس کا لالچ ہم کو، ہم تو مولا کی زیارت کو چلے آئے۔ واہ، ہم تو مولا کی زیارت کو۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اکثر شعراء بھی جنت کی بسا اوقات وہ مدینہ شریف کی تعریف کرتے ہیں تو جنت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جانا چھوڑ کر۔ میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل بات سمجھنے کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکے میں ہیں تو مکہ افضل، حضور مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، حضور جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل۔ یہ بات حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھائی۔ فرماتے ہیں کہ مصلی بدلتا ہے تو شرف بدلتا ہے۔ فرمایا امام اگر مصلی محراب کے پاس رکھے تو زیادہ ثواب کہاں ہوگا؟ 27 گنا پیچھے امام کے، اسی جگہ پہ، جو جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ اجر ہے۔ لیکن مصلی اگر امام اٹھا کے صحن میں آ جائے تو اب شرف کہاں ہوگا؟ اور اگر مصلی اٹھا کے امام چھت پہ چلا جائے تو اب ثواب کہاں ہے؟ جہاں مصلی ہوگا وہیں شرف ہوگا۔ تو اسی طرح جہاں میرے حضور ہیں وہیں پہ سب کچھ ہے۔ تو حضور جنت میں ہوں گے تو غلام بھی جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔